کیا ہے ام سلمہ پریشان مت ہو، خوش ہو، اور پھر یہ دعا پڑھو۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب ام سلمہ پیغمبر اسلام کی ازواج میں دوسری اہم ترین زوجہ ہیں اپنے اسٹیٹس و فضیلت کے اعتبار سے۔ جناب خدیجہ طاہرہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر ہیں، اور جو سیکوینس ہے پیغمبر کی شادیوں کا تو سب سے پہلے انہی سے شادی ہوئی۔ ام سلمہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں، مگر ام سلمہ سے شادی پیغمبر نے چوتھی پانچویں منزل آئی تھی۔ ام سلمہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی کہ اس پورے خاندان میں یہ واحد اسلام قبول کر رہی، لیکن ان کے خاندان میں پھر بھی تھوڑی بہت ہمدردی اسلام سے ہے، کیونکہ آگے چل کے اس کا تعلق، ان کے خاندان کا تعلق پیغمبر سے مل جاتا۔ ان کے شوہر کا خاندان بدترین دشمنان اسلام میں سے ایک تھا۔ ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، اور پھر ایک بہت لمبی چوڑی ان کی ایک داستان، 1 گھنٹے کی تقریر بن جائے گی، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اتنا دباؤ شوہر اور بیوی پر اپنے اپنے خاندانوں کا پڑا کہ آخر مجبوراً ان دونوں کو مدینہ ہجرت کرنا پڑی، اور مدینہ جب یہ لوگ پہنچے تو اس حالت میں پہنچے تھے کہ ان دونوں کا کوئی جاننے والا یا کوئی رشتہ دار مدینے میں نہیں تھا، مگر بہرحال زندگی گزر رہی تھی، اس لیے کہ شوہر زندہ، اور مدینے کے ویسے بھی مالی حالات خیبر کی جنگ سے پہلے تک تو بڑے ہی خستہ تھے، اور اسی دوران احد کی لڑائی ہو گئی، اور احد کی لڑائی میں جناب ام سلمہ کے شوہر شہید ہو گئے، اور اب یہ بیوہ ہو گئی، اور کثیر الاولاد تھے یہ لوگ، اور اگرچہ بڑا بیٹا اور بڑی بیٹی خود شادی کے قابل تھے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ دنیا اندھیر ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ام سلمہ کی کہ میں کیا کروں۔ مدینے کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو یہ معلوم کہ کسی سے کوئی اسپیشل ہیلپ کی توقع کرنا ہی غلط، اتنا سارا مہاجرین کا دباؤ ہے مدینے پر کہ آدمی ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتا، نہ کوئی خاندان کا فرد ہے، نہ میرا میکا نہ میری سسرال، نہ ہی کوئی اور ایسا قریبی جاننے والا۔ مدینے کے باہر ایک بستی تھی جہاں پہ سب سے زیادہ غریب وہاں جا کے رہتے تھے، قبا۔ آج تو ہارٹ آف دا سٹی ہے، آپ جائیے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قبا کبھی مدینے کے باہر تھا۔ قبا تو قبا، جنت البقیع کا قبرستان، اس زمانے میں مدینے سے باہر ایک اجاڑ سنسان جنگل سمجھا جاتا تھا۔ خیر میں کہیں سے کہیں جا رہا ہوں، خلاصہ یہ بہت زیادہ پریشان، اور وہ کیفیت وہی جس کے لیے میں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا، ڈپریشن۔ اولاد اتنی زیادہ، یہاں جاننے والا کوئی نہیں، کیسے زندگی گزرے گی۔ پیغمبر اسلام تک اپنا مسئلہ پہنچایا اپنے بیٹے کے ذریعے کہ اللہ کے رسول اس موقع پہ میں کیا کروں۔ پیغمبر نے کہا کہ اس موقع پہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اور یہ دعا وہ دعا کہ جب انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے، جب انسان کسی چیز کو کھو دے، جب انسان کا کوئی نقصان ہو جائے، تو اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے بہتر ملا کرتا، وہ نہیں، اس سے بہتر، جسے اردو محاورے میں کہا جاتا ہے نعم البدل، آلٹرنیٹ نہیں، کوئی ریپلیسمنٹ نہیں، اس سے بہتر۔ اور دعا یہ بتائی جو اگرچہ ہمارے یہاں بڑی بری سی دعا سمجھی جائے گی، اس لیے کہ موت اور موت کے حوالے سے کچھ ایسی بدشگونیاں ذہنوں میں ہیں، مگر دعا یہ کہ اے ام سلمہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب و من حیث لا احتسب۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں، اے اللہ میرے لیے راحت اور آرام کے اسباب مہیا فرما، و مخرجہ، اور اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ اور راستہ بنا، اور اے خدا مجھے رزق عطا فرما خیر کا، وہاں سے بھی کہ جہاں کے بارے میں میرا گمان ہے کہ وہاں سے مل سکتا، اور وہاں سے بھی کہ جہاں کے بارے میں میرا گمان تک نہیں ہے کہ وہاں سے بھی مل سکتا۔ یہ وہی سورہ طلاق کی آیت کو ذرا سا الفاظ بدل کے پیغمبر نے دعا کی شکل دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک دفعہ پہلے یہ آیت موضوع بن چکی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج اور ایگزٹ بناتا ہے،
اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں گمان بھی نہیں. یاد رکھیے کہ لفظ رزق اسلام میں خود ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا اور پوری ایک تقریر چاہتا ہے. اگر مجھ جیسا کوئی ادنا طالب علم اور کوئی عالم بے بدل ہو علامہ جوادی جیسا تو پورا عشرہ. تو رزق خالی روپے پیسے کا نام نہیں, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پیغمبر نے دعا یہ سکھائی, ورزقنی خیرا من حیث احتسب ومن حیث لا یحتسب. رزق اسی لیے بعض دعاؤں میں بھی ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین, شفاعت کو بھی ایک رزق قرار دیا گیا. تو رزق کا دائرہ بہت وسیع. ام سلمہ کہتی ہے میرے بیٹے نے آ کر کہا کہ مادر گرامی پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ دعا پڑھی. اچھا دیکھیے, اگر یہ کہا ہوتا کہ دعا پڑھو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو کوئی بات نہیں. کہا دعا پڑھو, جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اللہ اس دعا کے نتیجے میں اس سے بہتر دے گا. اچھا خیر, ہمارے معاشرے میں تو یہ پیغام ہی کسی کو دینا, کسی بیوہ عورت کو اپنا سر پھڑوانے کے مترادف ہے کہ ایک بیوہ عورت ہے, بچے بھی ہیں, اور اس سے کہنا کہ کوئی اچھا دوسرا شوہر ملنے والا. عرب کے معاشرے میں یہ چیز کبھی نہیں. مگر ام سلمہ کہتی ہیں کہ مخبر صادق کی حدیث میرے پاس آئی, پیغمبر نے میرے مسئلے میں پرسنل انٹرسٹ سے ایک دعا مجھے بتائی اور میں نے دعا شروع کر دی. مگر دل میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ اتنا بہترین شوہر پروردگار نے مجھے دیا تھا ابو سلمہ, اب اس سے بہتر شوہر ملنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اور جہاں دیکھتی ہوں مدینے کے اندر کہ اگر فرض کیجئے کہ کہیں شادی بھی ہو تو کہاں ابو سلمہ جیسا کوئی شوہر مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن پیغمبر کا فرمان تھا تو یقین کے عالم میں یہ دعا پڑھتی رہی. یقین اپنی جگہ ہوتا ہے, وسوسہ اپنی جگہ ہوتا ہے. بعض چیزوں کو سمجھانا مشکل ہو رہا کیونکہ ایک جانب اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ کوئی دعا مانگتے وقت شک میں مبتلا نہ ہونا. اب دیکھیے اسی سے میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. ایک سوال آئے گا نا کہ تیاری ظہور اور امام زمانہ, وہ ٹاپک کہاں چلا گیا؟ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ 4 دن پہلے جو مولانا نے کہا شاید آج وہ ہو گیا. میں نے کہا تھا نا کہ حافظہ میرا بہت کمزور, سامنے کی باتیں بعض اوقات میں بھول جاتا ہوں. تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج بھول گئے کہ ٹاپک کیا ہے, کہاں پڑھ رہا ہوں, کیا موضوع چل رہا تھا. یہ ہو بھی سکتا, لیکن ابھی تک تو نہیں بھولا ہوں. آگے اس کے بعد آپ کے چہرے اور میرا مقدر. خلاصہ یہ کہ اب ام سلمہ کہتی کہ ایک طرف یقین کامل ہے کہ پیغمبر کی بتائی ہوئی دعا بیکار نہیں ہو سکتی. وسوسہ بھی آ رہا. میں نے لفظ وسوسہ کہا اس لیے کہ شک کرنا دعا کے اثر کو کھو دیتا. ہر دعا کا اصول ہے کہ اگر تم نے دعا کے بیچ میں شک کر لیا تو صحیح دعا, فائدہ دیتی بھی دعا وہیں پہ اپنا فائدہ بند کر دے گی. وسوسہ آ سکتا, جیسا کہ مصائب کی ایک روایت بھی آتی کہ اسے بیان کرتے وقت سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ اس روایت کو کیسے صحیح طریقے سے پہنچایا جائے. شہزادی زینب کا یہ کہنا کہ بابا کے فرمان پہ یقین بھی تھا کہ رسیاں باندھ کے ان بازاروں اور درباروں میں لایا جائے گا, اور دوسری جانب 12 بھائیوں کی بہن اور عباس جیسا بھائی, سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا. تو اب اس سمجھ میں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ زینب جیسی صاحب معرفت خاتون اپنے علی جیسے بابا کے کلام پہ شک کرے. یہ الفاظ یہاں پہ جواب دے جاتے ہیں. ام سلمہ کی یہ کیفیت, لیکن کہتی کہ اس دعا کا نتیجہ 4 مہینے کے 11ویں دن میرے سامنے آیا. جیسے ہی 4 مہینے اور 10 دن پورے ہوئے, ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ اسلام میں عدت, جیسے ہی 10ویں دن پورا ہوا 11ویں صبح لگی, اللہ کے رسول بے نفس نفیس مسجد النبوی سے پیدل فاصلہ طے کر کے قباء میں میرے گھر آتے, اور آنے کے بعد براہ راست اپنی شادی کا پیام مجھے دیتے. اور اس اعتبار سے بھی میں نے کہا کہ جناب ام سلمہ کا واقعہ بڑا عجیب, اس لیے کہ خدیجہ طاہرہ کا واقعہ ملتا ہے اگرچہ وہاں بھی کچھ اشارے خدیجہ کی جانب سے. یہاں تو ام سلمہ کے ذہن میں دور دور خیال نہیں, کچھ تو رشتے زبردستی پیغمبر کے سر پہ منڈ دیے گئے, اس کی تشریح چھوڑتی. تو خلاصہ یہ کہ فرماتی کہ پیغمبر میرے گھر آئے اور براہ راست دعا و سلام کے بعد کہا کہ اے ام سلمہ میں تمہاری حالت بھی دیکھ رہا ہوں, اور جو تمہارا ایمانی درجہ ہے وہ بھی مجھے پتا ہے, میں تمہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں. اور ام سلمہ گھبرا گئی. ایک طرف اتنی بڑی سعادت, دوسری جانب کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری اپنی اولاد جوان ہو گئی, وہ لوگ کیا کہیں گے اور دنیا والے کیا کہیں گے. اور پیغمبر نے اس وقت وہ جملہ کہا جو میرے اس اشرے کا عنوان بنتا کہ جاہلیت کے رسم و رواج کو اسلام نے ختم کر دیا. جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے نہ اس میں شرمانے کی ضرورت ہے نہ حیا کی ضرورت ہے. چنانچہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے یہ سوچ کہ کیا میرا رشتہ تمہیں قبول ہے کہ قبول نہیں. میرا ایک عنوان ہے ہمارے رسم و رواج اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے, یہی سے بات شروع ہوتی. اور ام سلمہ کہتی
کہ اس سے بڑی سعادت کسی عورت کو کیا ہو سکتی تھی کہ پیغمبر خود اسے یہ آفر کریں کہ میری زوجیت میں آ جا. اور آج میری سمجھ میں آیا کہ دعائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب و من حیث لا یحتسب. میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر دنیا میں کون ہوگا. اب نتیجہ دیکھا کہ اس دعا کے نتیجے میں کائنات کا سب سے بڑا شوہر یہ میرے مقدر میں آیا کہ میں اس کی زوجیت میں جاؤں. یہ کیسے؟ درود بھیجے محمد والے. آج کا موضوع